اور ڈنڈے کے زور پہ ہمیں آزادی دو، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بات یہ ہے کہ ہمیں آزادی دو، ٹھیک ہے نا؟ اور ڈنڈے کے زور پہ یا مظلوموں کو یرغمال بنا کے، خواتین کو ڈھال بنا کے، میرے خیال میں بلوچ کی تاریخ میں یہ پہلا دفعہ ہے جب بچیاں ایک خاتون بم بلاسٹ میں وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے، اس کا کیا حالات ہوتا ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کہاں پھیلتے ہیں۔ اور حقیقت میں ہم جہاں جاتے ہیں اپنے آپ کو بلوچ بولتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، بولتے ہیں آپ لوگ دہشت گرد ہو۔ حکومت بلوچستان کا یہ ذمہ داری نہیں ہے، یا سی ایم بلوچستان میر سرفراز خان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلوچستان ہم سب کا گھر ہے۔ یہ بلوچستان کو امن امان دلوانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم مقابلہ نہیں کریں گے، میں کہوں گا کہ یار میرا گھر تو سریام میں، چھوڑو سارے، نہیں بھائی، ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے، ایمانداری سے، ایک اللہ، ایک نبی، ایک مذہب۔ تھینک یو جناب اسپیکر، آپ نے مجھے موقع دیا اور 6 مہینے کے بعد مجھے موقع ملا ہے۔ ویلکم۔ تھینک یو جناب اسپیکر، میں سب سے پہلے تو اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسی رب نے پھر مجھے عزت دے کے اسمبلی بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے حلقے پی بی 45 سریاب کے لوگوں کا اور خصوصاً اپنے بھائی میر سرفراز خان بگٹی کا، جو میرے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ بھائیوں کی طرح کھڑا ہوا اور آج سریاب کے عوام نے بھاری اکثریت سے منتخب کر کے مجھے پھر اسمبلی بھیجا۔ جناب اسپیکر، کل جو بولان میں جو دل خراش واقعہ پیش آیا، رمضان کے مہینے میں، میں بولتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ دیکھیں کافروں کے ملک میں بھی جنگ بندی ہوتا ہے، مگر کل بولان میں بے گناہ مظلوموں کو، معصوموں کو، خواتینوں کو یرغمال بنا کے اور بہت سے لوگوں کو میرے خیال میں شہید بھی کیا گیا ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ ان سے بات کرے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے؟ مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بات یہ ہے کہ ہمیں آزادی دو، ٹھیک ہے نا؟ اور ڈنڈے کے زور پہ یا مظلوموں کو یرغمال بنا کے، خواتین کو ڈھال بنا کے، میرے خیال میں بلوچ کی تاریخ میں یہ پہلا دفعہ ہے کہ خواتین کو ڈھال بنا کے آپ اپنا جنگ لڑ رہے ہیں، جو کہ قابل مذمت تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو۔ جہاں امن ہوگا وہاں خوشحالی آئے گا، جہاں امن ہوگا وہاں تعلیم ہوگا۔ آج صرف حکومت بلوچستان کا یہ ذمہ داری نہیں ہے، یا سی ایم بلوچستان میر سرفراز خان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلوچستان ہم سب کا گھر ہے۔ یہ بلوچستان کو امن امان دلوانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج کبھی ٹرین پہ بلاسٹ کرتے ہیں، کبھی کسی اور پہ بلاسٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ پاک نے آپ کا موت مقرر کیا ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے آئے گا نہ 1 سیکنڈ بعد میں آئے گا۔ ہمیں یہ شف سے نکلنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور ہمیں لڑنا پڑے گا۔ اگر ہم مقابلہ نہیں کریں گے، میں کہوں گا کہ یار میرا گھر تو سریام میں، چھوڑو سارے، نہیں بھائی، ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے، ایمانداری سے، ایک اللہ، ایک نبی، ایک مذہب اور آپ کا ملک، ہم انہیں کہے کہ ہم آپ کے ساتھ ادھر کہے آپ کے ساتھ۔ جو کچھ 3 دن پہلے ایک دوست نے بڑے تقریر کیا، ابھی ایک بندے نے کہا کہ بھائی جان تیرا نام کیا ہے؟ بولا بچل خان۔
بولا بچل خان آپ کام کیا کرتے ہو؟ بولو سانپوں کے وہ کیا بولتے سوراخوں میں ہاتھ ڈالتا ہوں۔ بولا بچل خان پھر آپ بھی نہیں بچے۔ تو یہ دوست ہمیں مار رہے ہیں، ہمارے بچیوں کو دہشت گردی کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ جس طرح کہ میرے بہن نے کہا کہ ہمارے جب بچیاں ایک خاتون بم بلاسٹ میں وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے، اس کا کیا حالات ہوتا ہے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کہاں پھیلتے ہیں۔ اور حقیقت میں ہم جہاں جاتے ہیں اپنے آپ کو بلوچ بولتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، بولتے ہیں آپ لوگ دہشت گرد ہو۔ چلو پہلے ہمیں مردوں کو بولتے تھے، آج ہمارے خواتین کو بھی بولتے ہیں۔ پہلے ہم فخر سے بلوچی میرے بہنیں خواتین کپڑے پہنتے تھے، ابھی اس کو بھی پہننے سے گھبراتے ہیں کہ ایسا نہیں لوگ ہمیں دہشت گرد کہے۔ ہم سب نے مل کے جس طرح ہمارے جوانے قربانی دے رہے ہیں، جس طرح ہمارے پولیس قربانی دے رہا ہے، جس طرح ہمارے سیاسی لوگ قربانی دے رہے ہیں، ہم سب نے ایک دن ضرور مرنا ہے، مگر تاریخ میں اپنے کو زندہ رکھنا ہے۔ آج ملک دشمن چینلیں جس طرح کہ مولوی شامر خان کا چلایا گیا، جس طرح آج چل رہا ہے، یہ آپ کو ثبوت ہے کہ ملک دشمن پہلے کہتا تھا کہ میں مداخلت نہیں کر رہا ہوں، آج آپ کے پاس واضح ثبوت ہے کہ ملک دشمن آپ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور ان دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آپ نے مجھے ٹائم دیا، میں ان کا مذمت کرتا ہوں۔